اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد بے شمار مخلوقات کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا۔ انہی میں سے جنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب جنات خون ریزی بہت سارا اتنا فساد کیا تو اللہ نے جنات کو روپوش کر دیا، پردے میں ڈال دیا اور زمین کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کی رہنمائی کے لیے اور انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ بہ سلسلہ اپنے پیارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام یعنی اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے اور انسان کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ ان انبیاء میں جو سب سے اخیر میں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا وہ نبی کون ہے؟ وہ آپ کے ہمارے پیارے نبی حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ دنیا میں سب سے اخیر میں آئے، آپ آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن پیدائش اور وجود کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا تھا۔ تو پیدائش اور وجود کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا، پھر اسی نور کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء، تمام انسان، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ نبی پاک کی جو عظمت ہے، نبی پاک کی جو شان ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں جب نبی پاک کا مقام آپ ڈھونڈیں گے، نبی پاک کا درجہ اور نبی پاک کا آپ رتبہ آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے ایسے مقامات اور ایسے ایسے نبی پاک کے درجے اور رتبے آپ کو نظر آئیں گے کہ اللہ اکبر دیکھنے کے بعد، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایک مرد مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور نبی پاک کی پھر سیرت وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جو نبی ایک باپ کو یتیم بچوں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے سے منع کرے کہ اگر یتیم بچوں کے بیچ میں اپنے بیٹے کو تم بیٹا کہو گے تو یتیم بچوں کو اپنے باپ کی یاد آئے گی اور اس کو تکلیف ہوگی۔ تو جو نبی اپنی سیرت اور اپنے کردار سے ایسا پیغام دیا ہو تو پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جس نبی کو اللہ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہی اللہ اس نبی کا مقام جانتا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ نبی پاک روزہ رکھنے لگے تو صحابہ کرام بھی نبی پاک کو دیکھ کر کے وہ لگاتار روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو جب نبی پاک نے دیکھا کہ صحابہ کرام کمزور پڑ رہے ہیں تو پھر نبی پاک نے پوچھا کہ تم لوگ کمزور کیوں ہو رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ کسی نے تمہیں حکم دیا؟ کہا کہ نہیں دیا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ایسا کرتے ہوئے، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا
کہ ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی تم بھی کرنے لگو. کون ہے تم لوگوں میں سے جو میری طرح ہے؟ نبی پاک کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کہنے کی ہم میں وہ کہاں جرأت ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں. آپ کی طرح تو دور کی بات ہے، آپ کے پیروں کے تلے جو دھول ہے، اس دھول کے ہزاروں قطرات کرنے کے بعد جو ایک قطرہ ہوگا اس کے برابر تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ہم آپ کے برابر کہاں ہے؟ تو پھر نبی پاک نے کیا کہا کہ اے میرے صحابیوں، مجھے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے، اس دھرتی پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو میرے وجود کو جانتا ہو اور جو میرے مقام اور مرتبہ کو جانتا ہو. فقط میں جانتا ہوں اور مجھ کو پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے. یہ مقام ہے. مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہے. سب سے پہلے نبی پیدا کیا گیا، نبی کو قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا میدان محشر میں، سب کو قبر سے اٹھایا جائے گا، لیکن اس میدان محشر میں جو ذات سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی اور قبر سے نکل کر کے میدان محشر میں جو ذات اٹھے گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، وہ ذات میرے پیارے وہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے، وہ ہمارے نبی پاک کی ذات ہے. اور پھر قیامت کے میدان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کرام بتاتے ہیں کہ جیسے ایک سوراخ میں سانپ چمٹ جاتا ہے یا ایک بلی سوراخ میں گھسے تو اپنے بدن کو سمٹ کر کے وہ سوراخ میں گھستا ہے، بل میں گھستا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن عام انسانوں کا حال تو دور کی بات ہے، انبیاء کرام کا حال یہ ہوگا، آدم اور خلیل کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کے وہ بالکل سمٹ جائیں گے اور اتنا خوف زدہ ہو جائیں گے کہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کر سکے، شفاعت کر سکے. اس عالم میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب و کتاب کا دفتر لگانے کے لیے جو ذات اللہ سے شفاعت کریں گے، اللہ سے عریضہ پیش کریں گے، وہ ذات کوئی ذات نہیں، وہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی ذات. اور آگے آپ سنیں، قیامت کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، ہونے کے بعد جنت میں آج تک ابھی کوئی نہیں گیا ہے، سب لوگ قبر میں موجود ہے، چاہے انبیاء ہو یا انسان ہو. قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جو جنت کے لائق ہوگا وہ جنت میں پہنچے گا، اور جو جہنم کے لائق ہوگا وہ جہنم میں پہنچے گا. جہنم بھی خالی ہے اور جنت بھی خالی ہے. تمام انسان حساب و کتاب سے پہلے، قیامت سے پہلے سب لوگ اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں. قیامت کے دن اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں اور جہنم میں جنتیوں اور جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا. اس لیے نبی پاک نے کہا کہ قبر روضۃ من الجنہ او حفرۃ من النار، کہ لوگوں قبر کو آسان مت سمجھو، قبر تمہارے لیے یا تو جنت کا ایک باغ بنایا گیا ہے یا پھر جہنم کا ایک گڈھا بنایا گیا ہے. ایسا نبی پاک نے کہا. اس قیامت کے دن نبی کا مقام سنیے. حساب و کتاب کے بعد جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا اللہ اکبر، اور جنت میں جو انسان سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا استقبال کون کرے گا؟ جنت میں تو کوئی جنتی نہیں ہوگا، تو استقبال کون ہوگا؟ احادیث میں موجود ہے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حساب و کتاب کے بعد سب سے پہلے جس انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اور جب جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا اور کھولنے کے بعد سب سے بڑی بات ہے یہ کہ جنت کا دروازہ کھولنے کے بعد جب ہمارے پیارے نبی جنت کے دروازے کو کھولنے کے بعد جنت
में दाखिल होंगे तो जन्नत में नबी पाक का इस्तकबाल किया जाएगा कि हे नबी आओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस जन्नत में आप तशरीफ लेके आए, लेकिन उस जन्नत में नबी का इस्तकबाल कौन करेगा? नबी से पहले जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा, तो फिर जन्नत में इस्तकबाल नबी पाक का कौन करेगा? हमारे घर में मेहमान आता है, हम इस्तकबाल करते हैं, आदमियों को बुलाते हैं, एक हुजूम एक भीड़ लगाते हैं, कोई पीर साहब आ जाए, कोई मुफ्ती साहब आ जाए, लेकिन मेरे अजीज जन्नत में कोई जन्नती नहीं होगा, लेकिन उस जन्नत में सबसे पहले दरवाजा को खोलकर नबी पाक जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत में नबी का इस्तकबाल कौन करेगा? हदीस में आता है कि जन्नत में जब नबी दाखिल होंगे तो जन्नत में इस्तकबाल के लिए कोई और नहीं, कायनात को पैदा करने वाला खुद खुदा नबी का इस्तकबाल करता हुआ नजर अल्लाहु अकबर। जन्नत में जिस नबी का इस्तकबाल खुद खुदा करेगा कि मेरे हबीब आओ आओ, ये जन्नत मैंने तेरे सदके से बनाया है, सबसे पहले तू ही दाखिल हो जा और तू जन्नत को देख ले। ये मेरे मुस्तफा का मकाम